اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد۔ ہمارے پاس تو گفتگو ہے جی مسئلہ امارات میں، اور اس سے ضمنی طور پر قطع پر بھی گفتگو کر لیں گے۔ المقصد السادس فی بیان الامارات المعتبرۃ شرعا و عقلا، ان امارات کے بارے میں گفتگو ہوگا جو کہ شرعا یا عقلا معتبر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وقبل الخوض فی ذلک یعنی فی بیان الامارات اور فی احکام الامارات، یعنی اس بات میں غور کرنے سے پہلے کہ امارات کے اندر یعنی امارات کون کون سے امارات معتبر ہے شرعا، اس کے احکام کیا ہیں، تو ان کے احکام میں غور کرنے سے پہلے لا بأس کوئی حرج نہیں کہ بصرف الکلام اپنے کلام کے رخ کو ہم تھوڑا موڑے کس بات کی طرف، الی بیان بعض ما للقطع من الاحکام، یعنی ہم بیان کرنے کی طرف رخ کریں گے بعض ما للقطع من الاحکام، یعنی کہ قطع کے لیے جو بعض احکام ہیں، یعنی قطع کے لیے جو بعض احکام ہیں ہم پہلے مقدمتاً ان کے بارے میں گفتگو کر لیں گے اصل امارات پہ گفتگو کرنے سے پہلے، اگرچہ امارات قطع نہیں ہیں، امارات تعلق ہے، لیکن ہم اس سے پہلے قطع پر تھوڑی دیر گفتگو کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ خَارِجًا مِنْ مَسَائِلِ الْفَنِ، اگرچہ یہ جو قطع کی بحث کیا ہے اس فن کے مسائل، فن سے مراد ہے علم اصول کے مسائل سے خارج ہیں، ہاں جی صحیح۔ علم اصول کے مسائل کیا ہوتا ہے، ما یکون طریقا لاستنباط الحکم الشرعی، ہاں جی ما وقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی، یہ علم اصول کے مسائل، یعنی علم اصول کے مسائل ہر وہ مسئلہ علم اصول کا مسئلہ شمار ہوتا ہے جو استنباط حکم شرعی کے راستے میں واقع ہو، ٹھیک۔ جبکہ قطع کیا ہے، قطع استنباط کے راستے میں واقع نہیں ہوتا ہے بلکہ استنباط کے نتیجے میں قطع حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ کو اپنے پہلے مرحلے میں استنباط کیا نا، استنباط کے بعد پھر آپ کو حکم شرعی پہ قطع ہوگا نہیں ہوگا؟ جب فقیہ نے استنباط کیا، قرآن و سنت سے استدلال قائم کیا، برہان قائم کرنے کے بعد اس استنباط اور اس استدلال کے نتیجے میں پھر آپ کو حکم شرعی پر فالقطع ہی نتیجۃ لاستنباط لیس ہی تقع طریقہ یعنی پھر طریق الاستنباط الحکم الشرعی، بس یہ پہلی بات، اس وجہ سے یہ فن کے مسائل سے خارج ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ وَإِنْ كَانَ خَارِجًا مِنْ مَسَائِلِ الْفَنِ، اگرچہ یہ جو قطع کی بحث اس علم اصول کے مسائل سے خارج ہیں، کیوں خارج ہیں؟ اس لیے خارج ہے کیونکہ علم اصول کی مسائل وہ ہوتے ہیں جو استنباط کے راستے میں واقع ہوں، جبکہ قطع استنباط کے راستے میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے نتیجتاً حاصل ہونے والی اس کا نتیجہ ہے، اثر ہے۔ مسائل علم اصول کا نتیجہ اور اثر ہے قطع، نہ کہ خود مسائل علم اصول ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلا پوائنٹ ہمارا اس میں یہ ہوا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ وَكَانَ أَشْبَهُ بِمَسَائِلِ الْكَلَامِ، یعنی یہ جو ہے علم کلام کے مسائل سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، علم کلام کے مسائل سے زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ کس حوالے سے شباہت رکھتا ہے؟ اس اعتبار سے شباہت رکھتا ہے کیونکہ علم کلام کے اندر جو ہے وہاں پر عقاب اور یعنی عقاب اور ثواب کے بارے میں گفتگو ہوتا ہے کہ متى یعاقب و متى یثیب، مثلا کہ مکلف کو کب یعنی عقاب ملتا ہے، کن کن موارد میں کہاں کہاں پر اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے اور کہاں کہاں پر وہ معذور ہے، مثلا یہ مسئلہ علم کلام کے مسائل ہیں۔ اور قطع کے مسائل کے اندر بھی یہی امور ہے کہ قطع کے امور میں سے کیا ہے، مثلا تجری اور انقیاد کا مسئلہ ہے، تو تجری انقیاد کے مسئلے میں وہاں پر سوال آتا ہے، یہ بحث ہوتا ہے، وہاں بحث کیا ہے کہ آیا تجری پر ثواب آتا ہے نہیں آتا ہے، یعنی اس پر عقاب تجری مستحق عقاب ہے یا نہیں ہے، انقیاد کرنے والا مستحق کا ثواب ہے یا نہیں ہے، یا قطع معذوریت کا ثواب ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو علم کلام میں ثواب عقاب کے اوپر بحث ہوتا ہے، یہاں پر قطع کے مسائل کے اندر بھی اسی ثواب عقاب کے مسائل پر گفتگو ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ علم اصول کے کلام سے تھوڑا شباہت کی دلیلیں ہیں، ہاں جی صحیح ہے۔ وَكَانَ أَشْبَهَ بِمَسَائِلِ الْكَلَامِ، یعنی یہ مسئلہ یہ قطع زیادہ شباہت رکھتا ہے علم کلام کے مسائل سے، یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر اگلا تیسرا پوائنٹ جو ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ پھر آپ نے اس کو یہاں بحث کیوں کیا؟ آپ نے کہا کہ ان کا خارج من مسائل الفن، یہ تو علم اصول کے مسائل سے خارج ہیں بلکہ علم کلام سے شباہت بھی رکھتا ہے، فلماذا انت ذکرت فی علم اصول، پھر قطع کو علم اصول میں کیوں ذکر کیا؟
بناتے ہیں کہ لشدت مناسبتہ مع المقام، اس لیے ہم نے یہاں اس کو ذکر کیا کیونکہ اس مقام کے ساتھ زیادہ کیا ہے، شباہت رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیسے شباہت رکھتا ہے؟ اس لیے شباہت رکھتا ہے کہ یہاں پر دو اعتبار سے کہ یہاں پر یعنی امارات مختص سے اس شخص کے ساتھ جس کے لیے قطع حاصل نہ ہو. امارات مختص سے اس شخص کے لیے جس کو حکم شرعی پر قطع حاصل نہ ہو، لیکن اگر اس کو حکم شرعی پر قطع حاصل ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ قطع پہ عمل کرنے پڑے گا. ہاں جی. تو لہٰذا یقینی بات یہ مسئلہ سب آنا ہی آنا ہے نا. یا تو ہمارا ہو تو اس پر عمل کرو، اگر ہمارا نہ ہو قطع ہو تو پھر تو پہلے مرحلے میں قطع ہے. فلو حصل للمکلف القطع الحکم الشرعی فهو فیجب الاتباع بالقطع، لیکن قطع نہ ملنے کی صورت میں دوسرے مرحلے میں امارات ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اس مرحلے کو بیان کرنے کے لیے پہلے قطع پر بحث کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ شدت ہے، ہاں یہ مناسبت اس کے ساتھ مناسبت ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. صحیح یہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگلا ہمارا جو موضوع ہے فعلم، اصل موضوع پر آتا ہم کہ ان البالغ الذي وضع عليه القلم، وہ شخص جو بالغ ہو جائے اور جس پر قلم جو موضوع الگ قلم ہو، یعنی کہ جو مکلف شرعی ہو، جس پر اللہ تعالیٰ نے تکلیف شرعی عائد کیا ہے. وضع علی القلم تو مراد الذي کلفہ اللہ تعالیٰ شرعاً، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے شرعاً مکلف قرار دیا ہے، احکام شرعی کی ذمہ داری کے گردن پہ عائد ہوئے ہیں. بس وہ مکلف جو شرعاً مکلف بن جائے، بالغ عاقل ہو جائے اور دیگر شرائط کے حامل ہو جائے تکلیف کے، تو اذا التفت الى حکم فعلی واقع، جب وہ ملتفت ہو جائے یا متوجہ ہو جائے کس بات کی طرف؟ الى حکم فعلی واقع، ایک حکم فعلی واقعی کی طرف متوجہ ہو جائے، او ظاہری یا حکم ظاہری کی طرف، یعنی ایک حکم فعلی واقعی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے یا وہ ایک حکم ظاہری مثلا امارے کی طرف یا کسی اصول کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اب یہ حکم فعلی واقعی یا حکم ظاہری کس سے متعلق ہیں؟ متعلق بھی، یا وہ خود اسی مکلف خود سے متعلق ہوتا ہے، مثلا اس کو یعنی وہی احکام خود بھی اسی کا مکلف ہے، کوئی دوسرا اس کا مکلف نہیں ہے مثلا. ٹھیک ہے. او متعلقا بمقلدیہ، یا بعض مسائل ہیں جو خود اس سے تو متعلق نہیں ہے لیکن اس سے متعلق مقلدین سے متعلق. مثال کے طور پر یہ خواتین کے جو مختص مسائل ہیں، فقیر کو اس کے بارے میں استنباط کرنا پڑتا نہیں پڑتا ہے، فقیر کو اس کے بارے میں استنباط کرنا پڑتا ہے. اب اس کو اس حکم پر جو ہے مثلا حیض کس مسئلے پر یا نفاس کے کسی مسئلے پر اس کو قطع حاصل ہوگا نہیں ہوگا. اب یہ قطع ہوا ہے تو اس کا متعلق کیا ہے؟ خود نہیں ہے بلکہ اس کے مقلدین سے متعلق ہے، کیونکہ وہ تو اس حکم سے مستثنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. ہاں جی. تو لہٰذا وہ حکم واقعی یا ظاہری جس کی طرف یہ ملتفت ہوا ہے، یا وہ خود اسی مکلف سے متعلق ہیں یا اس کے مقلدین سے متعلق ہیں. تو جب یہ التفات ہو تب اس کیا ہوگا پھر؟ اذا کا جواب شرط. اب یہ التفات ہونے کی صورت میں پھر دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. یہ التفات فہذا الالتفات لا یخلو من صورتین. ہاں جی. دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. اما ان یحصل له القطع بهذا الحکم، یا تو التفات کے بعد اس کو اس حکم پر قطع حاصل ہو جائے گا پہلے مرحلے میں. ہاں جی. یعنی ایک حکم قطعی ہوگا، وہ آپ اس حکم کی طرف ملتفت ہو جائے اور آپ کو کسی دلیل قطعی کے ذریعے سے آپ کو کیسا دلیل قطعی ملا، اور اس دلیل قطعی کے ذریعے سے آپ کو اس حکم پر مثال کے طور پر مانا وجوب صلاۃ کے حکم ہے، آپ اس کے طرف ملتفت ہونے کے بعد ایک دلیل قطعی کے روح سے آپ کو اس حکم پر وجوب صلاۃ کے اوپر کیا ہوا؟ قطع حاصل ہوا. تو یا تو اس کو قطع حاصل ہو جائے گا، اولا یا اس کو قطع حاصل نہیں ہوگا. دوسروں تو خالی نہیں، یا قطع ہوگا یا قطع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. وعلی الثانی، اب فلو حصلہ اللہ القطع فالحمدللہ. ہاں جی. جب قطع حاصل ہو جائے تو پھر فہو لازم العمل، پھر قطع ہوا لازم العمل، پھر قطع عمل کرنا پڑے گا، کوئی چیز نہیں. واما وعلی الثانی، رہ گیا دوسری صورت میں، یعنی لو لم یحصل له القطع على هذا الحکم، اس حکم پر اگر اس کو قطع حاصل نہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ لا بد من انتہائی. تو اس صورت میں پھر مکلف کے لیے ضروری ہے کہ اس کی انتہا ایسی چیز پر ہو، اس مثلا اگر اس کو ظن حاصل ہو جائے یا اس کو مثلا کوئی حکم ظاہری مثلا ہمارا یا مثال کو تو کوئی اصول عملیہ ہو، تو ضروری ہے کہ آپ اس ظن وغیرہ کی بنیاد ایسی پر ہو یہ لما استقل بالعقلی، یعنی کہ آپ کو قطع نہیں ہوا نا، حکم کے اوپر التفات ہوا ہے، قطع نہیں ہوا. تو لہذا اس حکم کی طرح التفات ہوا ہے، اس حکم کو کہاں تک منتہی ہونا چاہے؟
لابد انتہائی الی مستقل بالعقلی، یعنی کہ ایسے مورد پر اس حکم کا انتہا، اس کا نتیجہ وہاں تک پہنچنا چاہے کہ جس کے اوپر حکم یعنی مستقل عقل حکم دیتا ہو، یعنی جو مستقلات عقلیہ میں تو اور عقل اس پر کوئی نہ کوئی حکم لگا دیں، حکم عقلی بات اگر اس کا انتہا حکم عقلی تک ہونا چاہیے جو کہ مستقلات مثلا کیا کون سی چیز ہے جو حکم عقل جہاں تک پہنچتا ہے، من اتباع الظن، مثلا ظن کی پیروی کرے، یعنی کہ اگر اس کو کوئی اگر ظن حاصل ہو جائے، قطع تو نہیں ہوا اور ظن حاصل ہو جائے اور اس ظن کی اتباع پر اگر عقل مستقل حکم دے دے تو اس پھر کو کیا کرنا پڑے گا، اس ظن پہ عمل کرنا پڑے گا، لو حصل الظن لہو، اگر اس کو یہ ظن حاصل ہو جائے۔ ہاں جی، اب یہاں پر آپ کو یعنی ذیلی طور پر ایک دو پوائنٹ بتاؤں کہ دیکھو ظن کے بارے میں دو نظریں ہیں، ظن کے بارے میں ظن کے بارے میں دو نظریں ہیں، یعنی کہ ظن مطلق کے بارے میں ایک مسئلہ کے کشفی مسلک الکشف ہوتا ہے، ایک مسلک کیا ہوتا ہے، مسئلہ کے حکومت، ایک کو مسئلہ کے حکومت کہتے ہیں، ایک کو مسئلہ کے کشف کہتے ہیں۔ مسئلہ کے کشف والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو ظن اگر حاصل ہو جائے تو عقل کیا کہتا ہے، عقل خود اس ظن کے جو ہے یعنی واجب العمل ہونے کو ڈائریکٹ حکم نہیں دیتا ہے، لا يستقل مستقلا باتباع الظن، عقل انسان کو ظن کے مستقل جو ہے پر لازم العمل ہونے کا حکم نہیں لگاتا ہے، بلکہ عقل یہ حکم لگا دیتا ہے کہ شعاری کے نظر میں ظن ہو جاتے ہیں، لأن العقل يحكم بلزوم العمل على الظن عند الشارع، یعنی عقل فقط کشف کر لیتا ہے کہ شارع کے نظر میں یہ ظن لازم العمل ہے۔ ہاں جی، عقل خود ڈائریکٹ حکم نہیں لگاتا، خود ڈائریکٹ عقل یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کو ظن پر عمل کرنا ضروری ہے، بلکہ عقل کہتا ہے کہ ظن حجت عند الشارع فهو لازم العمل، یہ کشف کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مسئلہ کل کشف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن دوسرا مسئلہ کے حکومت ہے، تو مسئلہ کے حکومت والے کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں، لأن العقل بوحده مستقل في اتباع الظن، عقل مستقلا ظن کو واجب العمل سمجھتا ہے، فقط کشف نہیں ہے، وہ یعنی ظن کو شعاری کے نظر میں حجت کو کشف نہیں کرتا ہے، بلکہ خود ڈائریکٹ ہی مستقلا ظن کی اتباع کا حکم، تو اس نظریے کو کہتے ہیں مسئلہ کل حکومت۔ تو لہذا ظن مطلق کے جو ہے لازم العمل ہونے کے لحاظ دو تین مقدمات ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یعنی دلیل انسداد کے تحت، اگر ہم دلیل انسداد والوں کو مانیں، یعنی کہ جہاں پر علمی کا دروازہ مغلق ہے، اس وجہ سے ظن پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں جی، یا تو آپ مسئلہ کے حکومت دلیل انسداد کے بعد اس سے دوسرا آپ کو اس کو ماننا پڑے گا، دلیل انسداد اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ کو مسئلہ کے حکومت کو ماننا پڑے گا کہ عقل مستقلا ظن کو واجب العمل قرار دیتا ہے، دو۔ ہاں جی، تو ان دو صورتوں میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس ظن پہ عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ دلیل انسداد کو نہ مانیں یا مسئلہ کے حکومت کو نہ مانیں، مسئلہ کے کشف کو نہ مانیں، یا سرے سے ظن حاصل ہی نہ ہو، تو ان صورت سے آپ کو یعنی اصول عملیہ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ پس ظن پر عمل کرنے کے لیے دلیل انسداد اور مسئلہ کے حکومت اگر ان میں سے ایک ہو تو پھر دلیل انسداد کے بعد دوسرے نمبر پر کیا حاصل ہونا چاہیے، مسئلہ کے حکومت کے قائل ہونا چاہیے کہ عقل مستقلا ظن کو واجب العمل قرار دیتا ہو، تو اس صورت میں پھر آپ کے لیے ظن عمل واجب العمل ہے۔ وَإِلَّا اگر دلیل انسداد کو آپ تسلیم نہ کریں، یہ دلیل انسداد کو تو تسلیم نہ کریں لیکن مسئلہ کے کشف کے آپ قائل ہوں، مثلا یہ کہتے ہیں کہ فقط عقل شعاری کے نظر میں ظن کی حجت کو کشف کر لیتا ہے، لیکن عقل خود مستقلا اس ظن کو لازم العمل نہیں سمجھتا ہے، یا صرف آپ کو ظن ہی حاصل نہ ہو بلکہ شک کی حالت میں ہو، تو ان تینوں صورتوں میں آپ کو اصول عملیہ پر عمل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو لہذا لابد من انتہائی، اگر انسان کو قطع نہ ہو اس حکم شرعی پر تو ضروری ہے کہ اس حکم کے انتہا ایسی بات پر ہو کہ لا مستقل به العقل، جس کے اوپر عقل مستقل حکم دیتا ہے، جس کے جو عقل لازم مستقلا اس ظن کو لازم العمل قرار دیں، یعنی عقل مستقل ہو من اتباع الظن، اس ظن کے اتباع کو مستقل واجب قرار دیتا ہو، جیسے کہ اسی کی مراد وہی مسئلہ کے حکومت لو حاصل له، لیکن یہ اس طرح نہیں کہ اگر وہ ظن حاصل ہوا، ظن حاصل نہ ہو تو عقل کس کا مستقل حکم دیتا ہے۔ ہاں جی، اگر قطع حاصل نہ ہو تو دوسرے مرحلے میں اس کو ظن حاصل ہوگا، اگر یہ ظن حاصل ہونے کے طرح میں پھر کیا ہونا چاہے، عقل مستقلا ظن کی حجت پر حکم دینا چاہے، یعنی کو مستقلات عقلیہ میں سے ہے کہ ظن پر عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک، وقت تمت مقدمات انسداد، اور ذرا حال ہے کہ کیا ہو جائے، مقدمات انسداد بھی تمام ہو بالفرض،
یعنی کہ مقدمات امتداد والوں نے جو مقدمات جوڑا ہے وہ مقدمات بالفرض غیر کامل ہوں، کیونکہ ان کے مقدمان میں سے کیا ہے، علم علمی کا دروازہ بند ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ نہیں، علم علمی کا دروازہ بند نہیں ہے، علم کا دروازہ بند ہے لیکن علمی کا دروازہ کھلا ہے، تو پھر دلیل امتداد مکمل نہیں ہوگا. لہٰذا شرط یہ ہے کہ دلیل امتداد کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے ایک، اور وہ بھی اعلیٰ تقدیری مسئلہ کے حکمہ، وہ بھی آپ مسئلہ کے حکومت کو مانیں، اس کے مطابق ہیں. یعنی کہ اگر آپ مسئلہ کے کشف کو نہ مانیں، مسئلہ کے حکومت کے قائل ہو جائیں کہ عقل مستقلاً جو ہے ظن کی حجت کو قرار دیتا ہے، فقط کشف کے حد تک نہیں ہے. تو فہذہ الصور یجب لہ اتباع الظن، اس طرح نبی کو ظن پر اتباع کرنا پڑے گا. وإلا لو لم يتم مقدمات الامتداد او لم نقل بمسلك الحكومة مثلا بل قلنا بمسلك الكاج او لو لم يحصل له ظن من البداية. تینوں فرضوں میں پھر رجوع الى الاصول العقلية، اس طرح کیا کرنا پڑے گا، اصول عملیہ عقلیہ سے رجوع کرنا پڑے گا. مثلا من البراءۃ والاشتغال وتحقیق، اصول برات، اصول اشتغال، اصول تخیر والے پہ عمل کرنا پڑے گا. علا تفصیل، اس تفصیل کے مطابق یاتی فی محل انشاءاللہ، اور وہ تفصیلات انشاءاللہ بعد میں اپنے محل پر تفصیل کے ساتھ آ جائیں گے. ہاں جی، یہ ہو گیا مسئلہ. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا عَمَّمْنَا مُتَعَلِّقَ الْقَطْعِ لِعَدَمِ اختصاص احکام. ہم نے دیکھو یہاں پر اوپر کیا کہا، قطع حاصل ہو جائے یا کسی حکم واقعی پر اور یا کسی حکم ظاہری پر، ان تو قطع حاصل ہونے کو ان دونوں صورتوں پر شامل کیا. فقط حکم واقعی پر قطع حاصل ہونے کے ساتھ قید نہ لگایا، بلکہ قطع حاصل ہو جائے چاہے وہ حکم واقعی پر قطع حاصل ہو جائے یا حکم ظاہری پر. یہ تعمیم کیوں دیا آپ نے، یعنی کہ آپ کے قطع کے متعلق حکم ظاہری کو بھی شامل کیا. یہ کیوں، کہ انما عممنا متعلق القطع لکلا قسمین من الاحکام، من الحکم الظاہری والواقعی. ہم نے قطع کے متعلق کو تعمیم دے دیا، حکم واقعی اور حکم ظاہری دونوں کو شامل کیا. کیوں یہ تعمیم کیوں دیا، اس کی دلیل کیا ہے، لعدم اختصاص احکام القطع، کیونکہ قطع کے احکام مختص نہیں ہے کہ بما اذا کان متعلقا بالاحکام الواقعی، کہ حتماً وہ احکام واقعی سے متعلق ہوں. کیونکہ بعد میں ہم نے قطع کے احکام بیان کرنا ہے کہ قطع کی صفات کیا ہے، منجزیت ہیں، قطع کے حکم کیا ہے، معذوریت ہیں. ہاں جی، ہے نہیں ہے منجزیت اور معذوریت وغیرہ. ہاں جی، یہ احکام جو قطع کے لانے والا ہے، یہ فقط اس صورت کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ آپ کو قطع فقط حکم واقعی پر ہو تو یہ احکام لاگو ہو جائے، لیکن اگر آپ کو قطع حکم ظاہری پر ہو جائے تو پھر وہ احکام لاگو نہ ہو. تو لہٰذا قطع کے آنے والے احکام حکم واقعی سے مختص نہیں ہیں، بلکہ حکم ظاہری کو بھی شامل ہے، کہ اگر آپ کو حکم ظاہری پر قطع حاصل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، حکم ظاہری سے مراد یعنی کہ قاعدہ استدھاب، جس میں کیا ہوتا ہے، یقین سابق خود میں قطع ہوتا ہے، یقین سابق پر ہم نے عمل کرنا. اسی طرح مسلک احتیاط میں کیا ہوتا ہے، آپ کو قاعدہ احتیاط میں آپ کو مکمل آپ کی تکلیف ذمہ بری ہونے کا یقین ہونا چاہیے. تو یہ یقین کیا ہے، حجت ہے، اور یہ آپ کے لیے کیا ہے، منجزیت اور معذوریت کا سبب فراہم کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا ہم نے یہ تعمیم کیوں دیا، اس لیے یہ تعمیم دیا کہ لعدم اختصاص احکام القطع، کیونکہ قطع کے احکام مختص نہیں ہے حتماً کہ بما اس صورت کے ساتھ کہ اذا کان قطع متعلقا بالاحکام الواقعہ، کہ فقط جو ہے قطع احکام واقعہ سے متعلق ہو جائے تو پھر وہاں اس کے احکام لاگو ہو جائے، اس کے ساتھ مختص نہیں ہے. بل ان هذا الاحکام یجری فی صورت اذا قطع علی الحکم الظاہری، اگر حکم ظاہری پر قطع ہو تو تب بھی یہ احکام لاگو ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے تعمیم دیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آپ آگے مصنف نے اوپر کیا کہا تھا، الی حکم فعلی واقع کہا، یعنی لفظ فعلی کے کل لگا دیا اس کو. اس کو مقید کیا فعلی کے ساتھ. وخصصنا بالفعلی، ہم نے قطع کے متعلق کو کس کے ساتھ مختص کیا، حکم فعلی کے ساتھ. یعنی کہ اگر آپ کو حکم فعلی پر قطع حاصل ہو جائے تو یہ کہاں، یہ ایسا کیوں ہے، لاختصاص احکام القطع، کیونکہ قطع کے آنے والے احکام جو کہ منجزیت اور معذوریت کے جو احکام ہیں یہ مختص ہے کس صورت کے ساتھ، اذا کان القطع متعلقا بالحکم الفعلی، کہ اگر قطع حکم فعلی سے مختص ہو جائے، آپ کو قطع حاصل حکم فعلی پر، یعنی کہ ابھی میرے اوپر کوئی وجوب فعلی ہو چکا ہے، یہ اگر آپ کے اوپر یہ جناب کو اس بات پہ قطع حاصل ہو جائے تو پھر وہ حکم فعلی پر قطع ہونا یہ منجزیت کا موجب ہے، حکم فعلی پر قطع ہونا یہ معذوریت کے سبب ہے. لیکن اگر آپ کو قطع ہو جائے کہ لوح محفوظ میں نماز کا حکم یہ ہے، مثلا لوح محفوظ میں روزے کا حکم یہ ہے، لیکن اس حکم کا میرے اوپر تعلق ہونے کا مجھے قطع نہیں ہوا، تو پھر حکم فعلی انشائی جو لوح محفوظ میں خدا کے نظر میں حکم فلان ہے کہ قطع حاصل ہونے سے آپ نہ وہ حکم آپ کو منجز بھی نہیں ہوگا
حکم کب مناجز ہوتا ہے؟ جب مکلف پر فعلی ہو جائیں، عملی طور پر اس کے اوپر لاگو ہو جائے نا، آپ پر حکم تعلق ہو آپ کی گردن پر، تب جا کے وہ آپ کو جو ہے اگر بجا لائے تو آپ جو ہے مستحق کا ثواب ہوگا، بجا نہ لائے تو پھر مستحق کا عقاب ہوگا، نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو اتنا پتہ ہے کہ نماز کا حکم خدا کے نظر میں ہے، لیکن وہ ابھی میرے اوپر واجب ہوا ہے یا نہیں، آپ کو شک ہو تو پھر آپ وہ لوگ محفوظ پر موجود جو وجوب صلاۃ آپ کے لیے معذوریت کا سبب بھی نہیں اور نہ آپ کے منجیت کا سبب بھی، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ فائدہ کیا ہے، قطع کے احکام فقط حکم فعلی سے مختص ہے، حکم انشائی سے مختص نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے فعلی کی قید لگا دیا۔ ہاں جی، اختصاص احکام القطع بما، کیونکہ قطع کے احکام مختص ہے ان صورت کے ساتھ کہ اذا کان القطع متعلقا بالحکم الفعلی، کہ اگر قطع حکم فعلی کے ساتھ مختص ہو تب کہ اس کے احکام لاگو ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ علامہ ستدلو علیہ انشاءاللہ، وہ بعد میں ہم تفصیل کے ساتھ اس کے جو ہے ہمیں معلوم ہوگا۔ ہاں جی، ولذالک، اس لیے کہ ہم نے قطع کے متعلق کو ایک دفعہ تعمیم دے دیا، حکم ظاہری اور حکم واقعی دونوں کے ساتھ تعمیم دے دیا، تو اس وجہ سے ہم نے کیا کیا، عدلنا، ہم نے عدول کیا، یعنی چھوڑ دیا اس قاعدے کو۔ کس چیز کا عدول کیا؟ اما پھر رسالت شیخنا العلامہ، یعنی شیخ انصاری کے جو رسالہ ہے رسائل کے اندر جو انہوں نے جو یہ تقسیم بیان کیا ہے نا، اس تقسیم سے عدول کیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ المقام من تثلیث الاقسام، انہوں نے 3 اقسام میں تقسیم کیا تھا، یعنی کہ اذا التفت اوپر ان المکلف اذا التفت الى حکم واقعی او ظاہری فاما ان يحصل له القطع او لا، یہ کہا ہے نا یہاں پر مصنف نے یہاں 2 قسم کیا، یا قطع حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس کے جگہ پر شیخ انصاری نے وہاں کیا کہا ہے، فاما يحصل له القطع او يحصل له الظن او يحصل له الشک، وہاں پر 3 قسم بنایا ہے، یہاں پر 2 قسم بنایا ہے۔ تو مصنف کیا فرماتے ہیں، شیخ انصاری نے رسائل میں 3 قسموں میں تقسیم کیا تھا جب التفات کو، لیکن ہم نے التفات کو اس سے عدول کر کے اس شیخ انصاری کے طریقے کو چھوڑ کر اس سے عدول کر کے ہم نے کیا کیا، فقط 2 قسموں میں تقسیم کیا۔ ہاں جی، صحیح بات ہے۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اس لیے کیا کیونکہ یہاں پر حکم ظاہری کو شیخ انصاری نے مکمل الگ کیا ہے، قطع حکم واقعی اگر اس لیے کہ شیخ انصاری کے نظر میں قطع کا متعلق حکم واقعی کے ساتھ مختص ہے، لہذا جو حکم ظاہری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے قطع کو، ٹھیک ہے نا، یعنی بالفاظ ذکر شیخ انصاری کے نظر میں اس نے قطع کے متعلق کو تعمیم نہیں دیا ہے، بلکہ اس کو فقط قطع کے متعلق حکم واقعی کے ساتھ مختص کیا، یعنی کہ قطع فقط گویا اس کے نظر میں حکم واقعی پر قطع حاصل ہو سکتا ہے لیکن حکم ظاہری پر قطع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حکم واقعی پر قطع حاصل ہو جائے ایک صورت، اور دوسری بات ظن حاصل ہو جائے، اور تیسری بات شک حاصل ہو جائے، لیکن ہم نے قطع کے مورد کو حکم ظاہری کے ساتھ بھی مختص کیا نا، تو لہذا حکم ظاہری پر بھی قطع حاصل ہو سکتا ہے، تو لہذا اصول عملیہ کیا بن جائے گا، وہ اس میں مورد میں چلا جائے گا، تو دوسری طرف فقط کیا رہ جائے گا، شک کا مورد ختم ہو جائے گا، ظن تک محدود رہ جائے گا۔ ہاں جی، یہ جی سوچ، تو لہذا اس اختلاف کا بنیاد کیا ہے، یعنی شیخ انصاری آپ میں جو فرق ہوا، آپ نے تثنیۃ الاقسام کیا، شیخ انصاری نے تثلیث الاقسام کیا، اس لیے کیونکہ شیخ انصاری کے نظر میں انہوں نے قطع کے متعلق کو اختصاص دیا فقط قطع احکام واقعی کے ساتھ، لیکن ہم نے قطع کے متعلق کو احکام ظاہری کو تعمیم دے دیا، اس وجہ سے ہمارے نظر میں فقط 2 قسم بن گیا۔ ہاں جی، یہ وَإِنْ عَبَدْ، اب پہلے تو ہم نے یہ کیا ہے، لیکن شیخ انصاری اگر انکار کرے مکمل کہ آپ کی یہ 3 حصوں میں تقسیم کرنے کو ہم سرے سے ماننے کے لیے، یعنی آپ کا جو 2 حصوں میں تقسیم کرنا غلط ہے، یعنی حتماً آپ مصر رہے اس بات پر کہ 3 ہی ہونا چاہیں، وَإِنْ عَبَدْ، یعنی اگر آپ انکار کریں، إِلَّا عَنْ ذَلِكَ، سوا اس کے علاوہ، ان ذالک عن تثلیث، ان ابیت الا عن تثلیث الاقسام، یعنی آپ انکار کریں جب تک 3 اقسام میں تقسیم نہ کریں، آپ سرے سے تسلیم نہ کریں، مثلا نہ مانیں، مثلا ان تثلیث کے علاوہ آپ تثنیۃ الاقسام کو قبول ہی نہ کریں، تو پھر اس صورت میں تثلیث الاقسام کرنے کے لیے آپ کا طریقہ درست نہیں بلکہ ایک اور طریقہ اپنانا پڑے گا، اس صورت میں پھر اشکال لاگو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اولا کیا ہے، تثلیث الاقسام کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یقال ہمیں اس طرح سے تقسیم کرنا چاہیے۔ ہاں جی، مشورہ دے رہا ہے،
ہاں جی مشورہ دے رہے ہیں. ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے تاکہ آپ سے اشکال سے، کیونکہ آپ کے اس تسلیق کے نتیجے میں تو اشکال لاحق ہوتا ہے. کیونکہ قطع کے احکام جو ہے اس صورت کے ساتھ میں مختص ہے کہ جہاں آپ کو قطع حکم ظاہری پر ہو، لیکن آپ نے اس کو جو ہے قطع کے متعلق سے نکال دیا، تو لہٰذا یہاں پہ اشکال لاگو ہوتا ہے. لہٰذا اشکال سے بچنے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. تو پھر آپ کو یہ طریقہ سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو تقسیم کرنا کس طرح. تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ ان المکلف اما ان یحصل له القطع، کہ مکلف کو یا تو قطع حاصل ہو جائے گا حکم پر، حاجی ٹھیک، اولا یا اس کو حکم پر قطع حاصل نہیں ہوگا. 2 وعلی الثانی، اور دوسری صورت میں اگر حکم پر قطع حاصل ہو جائے تو الحمدللہ، لیکن اگر قطع حاصل نہ ہو تو پھر مزید 2 حصوں میں تقسیم ہوگا. دوسری صورت میں کیا ہوگا؟ وعلی الثانی لو لم یحصل له القطع، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اما ان یقوم عنده طریق معتبر علی، تو پھر یا تو اس کے ہاں کوئی طریق معتبر یعنی ظن معتبر والا قائم ہو جائے گا، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ ظن لازم العمل ہے. اولا یا یہ جو ہے طریقہ معتبر آپ کے نظر میں حاصل نہیں ہوگا، تو اس طرح پھر گویا شک ہو جائے گا. تو اس طرح تقسیم کرے تو یہ طریقہ معقول ہے. کیوں یہ طریقہ کرنا چاہیے؟ لئلا تتداخل الاقسام، تاکہ تداخل اقسام نہ ہو جائے. یعنی تداخل اقسام منطقی اور روشنی میں غلط ہے، باطل ہے، وہ تقسیم باطل ہے. آپ کے اس تقسیم کے التفت الحکم واقع فاما یحصل له القطع او یحصل له الظن او یحصل له الشک، اس میں کیا ہو جائے گا؟ تداخل اقسام ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے جو ہے قطع کو الگ کیا، ظن کو الگ کیا اور شک کو الگ کیا، جبکہ حکم ظاہری کے بعض صورتیں اسی قطع کے اندر شامل ہیں. ہاں جی، یعنی کہ شک کے حالات میں جو بعض احکام آتے ہیں وہ قطع کے اندر داخل ہے، جیسے کہ اصول یعنی مثلا استصحاب وغیرہ یا اصول احتیاط وغیرہ، جس سے آپ کو قطع حاصل ہو جائے تو پھر وہاں پر قطع ہے، لیکن آپ اس کو شک کے مورد میں داخل کرنا لازم آتا ہے. سمجھ آتا نہیں آتا؟ اس وجہ سے یہ طریقہ کیا ہے؟ بہتر ہے، اس میں کوئی تداخل احکام لازم نہیں آتا. حاجی فیما یذکر لها من الاحکام، آپ نے جو احکام ذکر کیا نا اس احکام میں تداخل لازم، اس حوالے سے احکام میں تداخل لازم آتا ہے، یعنی کہ قطع کے بعد احکام اس مورد پہ بھی لاگو ہوگا جو شک کے اندر آپ نے بیان کیا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ تداخل ہو جائے گا نا. اب اگر قطع حاصل ہو جائے یا ظن معتبر حاصل ہو جائے تو وہ تو ٹھیک ہوا، لیکن تیسری صورت حکم تو ہم نے بیان نہیں کیا، اور اللہ والی تیسری قسم یا تو ظن معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا. اس طرح میں کیا کرنا پڑے گا اس طرح معتبر حاصل نہ ہونے کے سامنے؟ یعنی کہ وہ مرجع ہو علی الاخیر، آخر قول یعنی تقسیم آخر کے مطابق اس کا مرجع کیا ہے؟ اگر اس کو صورت سے ظن معتبر بھی حاصل نہ ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ الی القواعد المقرر عقلا او نقلا، تو پھر ان قواعد سے رجوع کرنا پڑے گا جو عقلا یا نقلا معتبر ہے شریعت کی طرف سے. کس کے لیے معتبر ہے؟ یہ غیر القاضی، جو غیر قاضی کے ساتھ مختص جو قواعد شریعت نے بنائے ہیں تو ان سے رجوع کرنا پڑے گا. ہاں جی، ومن یقوم عنده طریق، اور جو چیز اور جو اس کے پاس جو طریق یعنی طریق قائم کیا شریعت کی طرف سے اسی پہ عمل کرنا پڑے گا. اعلیٰ تفصیل نہیں آتے فی محل انشاءاللہ تعالیٰ، جو تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آ جائیں گے. حسب ما یقتضی دلیلها، یعنی اس کی دلیل کا جو تقاضا ہے اس طریقہ، یعنی طریقہ قواعد مقررہ کی جو ادلہ ہے اس ادلے کے تقاضا کے مطابق جو کرنا ہے انشاءاللہ وہ بعد میں تفصیلاً آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہاں رکھنا ہے. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ماما نہیں ہے سین